बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के अदालती मामलात की बात करेंगे। इमरान खान साहब के इन अदालती मामलात में क्या हुआ है। तो शाखाना 2 केस, अलकादिर केस, इस वक्त ये अडियाला जेल में इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं। तो शाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर 21 नवंबर तक मौखर हो गई है। बुशरा बीबी की इस मौके पर तिब्बी बुनियाद पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत खारिज करने का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ये बताया गया जमानती मुचलके जब्त कर लिए जाएंगे, जो श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की, जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। अच्छा, ये बड़ा मजे का है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। इसको कहा जाता है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। इमरान खान ने इसमें 60 अरब रुपए की करप्शन की है। 60 अरब रुपए की। ये जो यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, इसकी टोटल मालियत है 66 करोड़, और उस 66 करोड़ में से यूनिवर्सिटी मौजूद है तो वो मौजूद है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जिस प्लॉट पे यूनिवर्सिटी मौजूद है वो प्लॉट, वहां पर वो जमीन मौजूद है, और 66 करोड़ के इन असासों में ये सब कुछ मौजूद होने के बाद, यूनिवर्सिटी के अंदर उसका तमाम इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें मौजूद होने के बाद इमरान खान ने उस पर करप्शन की है 60 अरब की। और इसको इसीलिए अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट केस नहीं कहा जाता कि अगर ये नाम दिया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान ने जामिया बनाई है, उस जामिया में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इमरान खान जब जेल में नहीं था तो उस जामिया के इंतजामात भी ठीक चल रहे थे, वहाँ फंडिंग हो रही थी। अब इमरान खान साहब जेल में हैं तो इस वजह से वहाँ की इंतज़ामिया बार बार सोशल मीडिया पर भी, अपनी वेबसाइट पर भी ये अपील कर रही है कि स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर लें, उनके तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी लें, फंड करें, क्योंकि अब फंड्स की कमी का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सामना है। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, इसकी समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। एहतसाब अदालत के जज हैं, यानी कि नैब के जज हैं नासिर जावेद राना, इन्होंने अडियाला जेल में समाअत की। इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की गई। अदालत ने कहा है कि ये जो 342 के बयानात हैं, जो आपको सवालनामा दिया गया उसके जवाबात, ये आप कल तक हर हाल में जमा कराएं। तो इससे नजर यह आ रहा है कि 24 से पहले, एक जो बात हो रही थी ना कि फैज़ हमीद को 24 से पहले सज़ा सुना दी जाएगी, फैज़ हमीद को सज़ा हो गई तो फिर उसका एक मैसेज जाएगा। इमरान खान के एहतजाज में शामिल होने वाले रहनुमाओं को रहनुमा ही बंदे लाएंगे तो एक मैसेज जाएगा, इसलिए ये काम पहले कर लिया जाए। ये खबरें हैं, ये सीनियर सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं। दूसरा जो नज़र आ रही है पेशरफ्त, उसमें यह मुमकिन है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में 24 से पहले इनमें से किसी केस में एक अदद सज़ा सुना दी जाए। ये बहुत बहुत मुमकिन है। अब इसके बाद क्या हुआ है, बहुत दिलचस्प है। GHQ हमला, जो गेट पर हमला था, उसके हवाले से पेशरफ्त ये हुई है कि तमाम नामजद मुल्ज़िमान, इनके बैरून मुल्क पर सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसको रिपोर्ट की एक्सप्रेस न्यूज़ ने, जो ये बता रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ पर हमले से मुताल्लिक़ केस में तमाम नामजद मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में अदालत ने मुल्ज़िमों को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए DG इमिग्रेशन को ख़त भिजवा दिया है। GHQ हमला केस में नामजद मुल्ज़िमों की बैरून मुल्क रवानगी अब अदालत की इजाज़त से मशरूत है। मुल्ज़िमों की बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी ATC एक्ट की दफ़ा 28A के तहत आयद की गई है। GHQ हमला केस के सिलसिले में इमरान खान साहब ने इंस्पेक्शन नोट पर भी दस्तखत के साथ इसे वसूल कर लिया है। वकलाए सफाई ने एतराज़ किया कि मुल्ज़िमान की फहरिस्त में इमरान खान का नाम शामिल नहीं था, यह टेम्पर्ड दस्तावेज़ है। GHQ हमला केस में 25 नवंबर को मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। मुकदमे में 23 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 23 इश्तिहारी मुल्ज़िमान में शहबाज गिल, मुराद सईद, हम्माद अजहर, जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं। 120 मुल्ज़िमान मुकदमे के ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ये है GHQ गेट पर जो हमला हुआ था उसका मामला। अभी अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने उसकी भी CCTV फुटेज के कुछ हिस्से दिखाए थे,
اور یہ کہا گیا تھا کہ مظاہرین گیٹ پر پہنچے، گیٹ کو کھولا، توڑا، دھکیلا، اس سے گیٹ کو نقصان پہنچا. جو وہاں انسگنیا لگا ہوا ہے، لوگو لگا ہوا تھا ایک شیلڈ کی شکل میں، وہ اکھیڑ دیا، لائٹس توڑی، کچھ چیزیں توڑی، اندر داخل ہوئے. اندر ایک کمرہ موجود تھا، اس کو نقصان پہنچایا، اس میں موجود سامان کو نقصان پہنچایا تھا. یہ کیا گیا تھا. یہ باقاعدہ طور پر جی ایچ کیو پر حملہ تھا. اس پر یہ کیس چل رہا ہے 9 مئی کے. اور عمران خان صاحب پر یہ تمام کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر بھی ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے سازش کی تھی. عمران خان کی سازش پر لوگوں نے عمل کیا ہے. تو تقریباً تمام مقدمات میں عمران خان نامزد ہیں. عمران خان اس روز گرفتار کر لیے گئے تھے، تو وہ کسی بھی وقوعے میں براہ راست تو ملوث نہیں ہے ان میں سے کسی میں بھی، لیکن وہ گرفتار کر لیے گئے تھے. عدالت نے وہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی تھی. اس غیر قانونی گرفتاری کا یہ سب کا سب رد عمل ہے، اس کا ریئیکشن ہے. اب 9 مئی کے مقدمات میں ہی ایک چیز ہمارے سامنے اور آئی ہے. وہ کیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عدالت نے ایک مقدمے کو آپ سمجھ لیجئے کہ مزید ہلیریس، مضحکہ خیز قرار دیا ہے. پہلے اسلام آباد پولیس کے ایک مقدمے کا، معاف کیجیے گا لاہور کا، یہ حال ہوا کہ پولیس نے بتایا کہ ہمارے اہلکار نے گفتگو سنی. یعنی زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں ایک گلی ہے، اس گلی میں پورا میلہ لگا ہوا تھا. عمران خان کے کارکنان، پولیس اندر نہیں جاتی تھی. پھر اس کے اندر جا کر گھر ہے، اور گھر کے بعد ایک پارکنگ ایریا ہے. اس پارکنگ ایریا میں عمران خان کی جماعت کے لوگ، گارڈز وغیرہ سب کچھ موجود ہے. پھر اس کے اندر کوریڈور ہے، اور پھر گھر ہے، اور گھر میں جو ڈرائنگ روم ہے وہاں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے. اور پولیس والے نے وہ گفتگو سنی ہے. یہ گفتگو سنی ہے پولیس والے نے، اور اس نے سننے کے بعد اپنے سینئرز کو نہیں بتایا کہ سر کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ ہونا ہے، جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہونا ہے، میاں والی میں، فیصل آباد میں، مختلف شہروں میں حملے ہونے. تو اس نے نہیں بتایا، اپنے آفیسرز کو نہیں بتایا. پھر اس کے بعد یہ سازش جو تیار کی جا رہی تھی، یہ سازش ہو گئی. اس نے سازش کے ہو جانے کے بعد بھی نہیں بتایا. اس نے پھر غالباً جا کر جولائی میں بتایا کہ یہ سازش ہوئی تھی اور یہ میں نے سنا تھا. تو عدالت نے کہا یہ کون سا مذاق ہے. تو یہ عدالت نے عمران خان صاحب کی کل ضمانت کا فیصلہ دیا تھا. ٹھوس ہو گیا کل یہ معاملہ. اب ایک اور کیا ہوا، اسلام آباد پولیس کا مضحکہ خیز کیس ہے، اور یہ بھی اختتام کو پہنچا. 2022 میں تھانہ اپارہ میں اس کا مقدمہ درج ہوا. اس میں پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ 1000 سے 1200 کے درمیان، کتنے، 1000 سے 1200 کے درمیان لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا. اچھا، پولیس کی پارٹی کی تعداد اس میں لکھی ہوتی ہے ایف آئی آر میں کہ پی سی پولیس کانسٹیبل فلانا، پی سی فلانا، پی سی فلانا. تو جج نے آج ملزمان کو بری کر دیا ہے، ان تمام لوگوں کو. اور جج نے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت نے ایک دلچسپ بات نوٹ کی کہ 1000 سے 1200 افراد کے حملے میں ایک پولیس والا بھی زخمی نہیں ہوا. یہاں پولیس بتاتی ہے جی عالیہ حمزہ نے حماد اظہر کو بھگا دیا، پولیس والے کو مارا، وردی پھاڑ دی عالیہ حمزہ نے. اور چودھری پرویز الہی، وہ بیچارے چلنا مصیبت ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے، انہوں نے پولیس والوں پہ حملہ کیا. حماد اظہر نے، ایک بندے نے حملہ کیا اور 5 پولیس والے لٹا دیے. ایسا ہمارے ہاں ان لوگوں کو، وہ جو انڈیا میں نا ودیوت جموال، کچھ اس ٹائپ کا کمانڈو ٹائپ کا ہیرو بنا دیا گیا. حماد اظہر کو بھی، علی محمد خان کو بھی، شہریار آفریدی کو بھی. اور 10 پولیس والے گرائے، وردیاں پھاڑی، اور اس کے بعد یہ ٹارزن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اسے کہتے ہیں ہیرو پنتی. یہ ہمارے یہاں ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، 1200 افراد کا حملہ تھا. پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کی گئی کہانی میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، یہ عدالت نے کہا، اور اس لیے ملزمان کو عدالت کر رہی ہے بری. یہ فیصلے میں لکھا گیا. عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور دیگر کو اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری نے کر دیا ہے بری. تو یہ ہماری عدالتوں میں 9 مئی کے اور دیگر مقدمات میں بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے. ایک کام اور بڑا زبردست ہوا، یہ ہوا لاہور میں. جو الیکشن ٹرائیبیونل ہیں، الیکشن ہو گیا، الیکشن ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو شکایت دی گئی اور اس کا ایک مقررہ وقت ہے وہ ہو گیا. تو اس کے بعد معاملہ جائے گا الیکشن ٹرائیبیونل میں. الیکشن ٹرائیبیونل میں جن لوگوں کے کیسز گئے، انہوں نے کہا یہ جج تو انصاف کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ریٹائرڈ جج. تو پھر فوری طور پر آرڈیننس آیا، الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہوئی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جی ہاں ریٹائرڈ جج. معاملہ گیا قاضی صاحب کی عدالت میں. قاضی صاحب نے کہا عدالت سے فیصلہ کر لیجیے، لاہور ہائی کورٹ سے. وہاں سے چیف جسٹس کو اٹھا کر لے آئے تھے، عالیہ نیلم صاحبہ نے فیصلہ کیا. اب بہرحال
کہانی یہ ہے، قاضی صاحب کے پاس بھی معاملہ گیا کہ ہاں یہ جو ریٹائرڈ جج ہیں یہ فیصلہ کریں گے. تو ریٹائرڈ ججوں نے آج مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس تھا، حمزہ شہباز کا کیس تھا، عطا تارڑ صاحب کا کیس تھا، دیگر کیسز تھے لاہور کے، یہ سن رہے تھے. تو انہوں نے میڈیا سے کہا آؤٹ، شکل اپنی گم کرو، تو میڈیا کی کوریج نہیں ہوگی. اب یہ لوگوں کا ووٹ ہے، یہ کوئی آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمان میں بریفنگ تھوڑی ہے کہ اس کو ان کیمرہ کریں گے. یا یہ کوئی ملک کے ایٹمی راز تو نہیں ہے کہ آپ نے بلایا کسی کمیشن میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ، اور وہاں لے جا کے ملک کی اعلیٰ ترین شخصیات کو، وزیر اعظم، 4 صوبوں کے لوگ، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا یہاں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ فیصلہ ان کیمرہ ہے. بھائی یہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، ایک عام آدمی نے، جمیل نے، شکیل نے، سلمہ نے، سمرین نے ووٹ ڈالا ہے. وہاں انہوں نے کہا جناب یہ خفیہ ہوگی کارروائی، تو یہ کارروائی خفیہ کی گئی. اب الیکشن کمیشن جو ہے ان کی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی جانب سے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے. ہمارا ریٹائرڈ ججز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں سماعت کریں بس، اور کچھ نہیں. باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن ترجمان نے کہا ہے. یعنی اسلام آباد کے تینوں حلقے ایسے اٹھا کے نون لیگ کو دے دیے گئے. مریم نواز محض شرافت سے کم و بیش 900 ووٹوں سے ہار گئی، باقی لوگ ہار گئے. میاں نواز شریف، مطلب میاں نواز شریف کا RO صبح 7 بجے بدل دیا گیا. شرم بھی نہیں آتی. میاں نواز شریف کو 3 بار کا وزیر اعظم جیل میں بیٹھی ہوئی کینسر پیشنٹ سے ہار گئے، شرم بھی نہیں آتی. اور اس کے بعد میاں صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں عمران خان نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے کہ لوگ نکلیں گے. میاں صاحب آپ نے چوری کی ہے، آپ نے الیکشن چوری کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹرائیبیونل چوری کیا ہے، آپ نے قانون بدل دیا ہے، اور آپ لوگ ایسے کر کے بیٹھ گئے پورے سسٹم کے اوپر. اور آپ پوچھے، بلکہ آپ کو بٹھایا گیا ہے، قوت نافذہ نے آپ لوگوں کو بٹھا دیا ہے. اور یہ جو ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف پر راستے بند ہو رہے ہیں نا، انصاف کے حصول کے، مینڈیٹ کی واپسی کے، قانونی جنگ کے راستے بند ہو رہے ہیں. یعنی یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ قانونی لڑائی کا راستہ بھی بند کر دیا جائے. تو یہ قوت نافذہ کا کام ہے. قوت نافذہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے ان لوگوں کو لے کر آ گئی. ان لوگوں نے قوت نافذہ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ابھی اور بیٹھیے. تو یہ ایسا کام ہوا، اور اس میں سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں نے بیٹھ کر کہا، حنیف راجہ صاحب کی طرح، وہ دیکھیں وہ ذرا کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عدالت میں، ٹرائیبیونل میں، اسمبلی میں، اس کے بعد ترمیم میں، قوانین کی تبدیلی میں ہو رہا ہے. وہاں دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں. اور پھر مجھے مرحوم یاد آتے ہیں، وہ ایسے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اور کہیں کیوں بھائی کیسا دیا ہے، اچھا نہیں دیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.